السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، کسی نے سوال کیا ہے کہ ہماری شادی کو ابھی 1 سال ہی گزرے ہیں کہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھر میں امن سکون نہیں ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے معاملہ جو ہے سنبھل جائے اور ہمارے گھر میں جو ہے امن سکون بن جائے۔ تو اس طریقے کے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں اور بھی کئی سوالات اس سے ملتے جلتے آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ان سوالوں پہ ایک ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ جو ہے لوگ یہ سمجھے کہ ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا معاملہ کیوں آتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتی، تو ہماری اولاد ہماری باتیں مانے اس کے لیے بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیجئے۔ آپ ویڈیو میں پورا بنے رہیے گا، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو دیکھیے، میں آپ کو جو وظیفہ اور عمل بتاؤں گا، آج وظیفہ اور عمل نہیں بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ عمل وظیفہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، دیکھیے شادی بیاہ کرنا یہ سنت عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور میٹھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، جس نے نکاح کیا وہ میری سنت کو زندہ کیا، اور جس نے نکاح سے انکار کیا، منہ موڑا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ تو چل جاتا ہے اس حدیث پاک سے کہ نکاح کرنا کتنی بڑی سنت ہے اور کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے خوش ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی زندہ کرتا ہے۔ تو یہ سنت عمل ہے نکاح کرنا، لیکن ہم اور آپ اندازہ کیجئے، جو سوال کرتے ہیں شادی کے 1 سال بعد، 6 مہینہ بعد میں ہی ان کے گھر میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور گھر کا امن سکون چین سب کھو جایا کرتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی پیچھے ماضی میں پلٹ کر دیکھا ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی اور پیاری سنت پر عمل کر رہے تھے تو کتنا زیادہ عمل کیا تھا؟ کیا ایک سنت کو عمل کرنے کے لیے ہزاروں حرام کاریاں نہیں کی تھی؟ ہزاروں ایسے گناہ کے کام نہیں کیے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے عمل میں ایسے گناہ والے لوگ جو ہے عورتوں کو نچوایا کرتے ہیں، ایک ہفتہ تک جو ہے گھروں میں بلند آواز میں گانے باجے بجایا جایا کرتے ہیں اور خود اپنی نیند اور آس پڑوس والوں کی نیند حرام کرتے ہیں۔ بتائیے ایک پڑوسی کو پریشان کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ ایک ہمسائے کو پریشان کرنا، ایک ہفتے تک بلند آواز میں گانے بجایا جاتا ہے، اس طریقے سے حرکات کیے جاتے ہیں، ڈی جے وغیرہ کے ساتھ میں بارات نکالی جاتی ہے، دلہن والوں کے یہاں 200-300 بارات لے کر چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کے یہاں آپ نے رکھ دیا ہو کما کر کے وہ آپ کے باراتی کو وہ کھلائیں۔ آپ اپنے باراتی کو، آپ اپنے رشتہ دار کو ولیمہ میں کھلائیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی والوں پہ زور دے کر کے میرے تو پریوار بڑے ہیں، میرے تو رشتہ دار عزیز و اقارب بہت ہیں، تو میں آپ کے یہاں 200-250 بارات لے کر آؤں گا۔ تو یہ سب ارکان کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اپنی پریشانی کا سبب؟ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میری نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا کرتا ہوں، اور جو میری نعمت کا ناشکری کرتے ہیں، جو میں نے نعمت عطا کیا وہ ناقدری کرتے ہیں، تو میں اس کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوں۔ بتائیے، شادی اگر کسی کی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے۔ کسی کے یہاں اگر رشتہ آ گیا، رشتہ ہو گیا، ان کے یہاں شادی کے اسباب پیدا ہو گئے، لوگ جو ہے آج 1000-2000 کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کے بیٹی کی شادی کے لیے لاکھوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے شکرانے کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن جب انتظامات ہو جاتے ہیں تو
छत के ऊपर बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगा करके दिन और रात अलग अलग अंदाज में फहश गाने बजाए जाते हैं, तो क्या यही नाशुक्री है? तो ये तो नाकदरी हो गई। अल्लाह ताला ने आपको नेमत अदा किया था तो ये नाकदरी हो गई, नाशुक्री हो गई। शुक्र कहाँ अदा कर रहे हैं? तो जब अल्लाह ताला की नाशुक्री करेंगे, उसकी नेमत की नाकदरी करेंगे, तो फिर हो सकता है कि किसी भी शक्ल में हमें अज़ाब में मुब्तला कर सकता है। जब किसी के यहाँ औलाद पैदा होती है तो क्या होता है? औलाद भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। जब औलाद आपके यहाँ हुई, अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, तो होना ये चाहिए कि आपको शुक्राने की नमाज़ अदा करें, उनके तरफ से, औलाद की तरफ से सदका खैरात करें, सजदा शुक्र अदा करें। लेकिन हॉस्पिटल तक जाते हैं डीजे लेकर के, वहाँ से फिर पूरे डीजे गाने बाजे के साथ घर लाते हैं, घर को सजाया जाता है, उरियानियाँ होती है, फहश गाने बजाए जाते हैं, और हर साल उनके बर्थडे के नाम पे अलग अलग किस्म के खुराफातें की जाती हैं। तो बताइए, बचपन से जिस औलाद को इस तरीक़े से संवारा गया हो, इस तरीक़े से पाला गया हो, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ना बताई गई हो, जिसे दिन रात गाना सुनाया गया हो, जिसे दिन रात फिल्मी गाने और फिल्मी ड्रामे माँ गोद में बैठ कर देखे हों, तो आगे चलकर वो बच्चा क्या तुम्हारा जो है फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा? तो ये सारे आमाल हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ़ वजीफ़ा और आमाल करने से नहीं होता है प्यारे। अल्लाह ताला जिस पर अज़ाब उतारता है ना, फिर आप चाहे कितने भी वजीफ़े और आमाल कर लो, आपके कुछ काम नहीं आने वाला है। हमें चाहिए कि जो अल्लाह ताला हमें नेमत दे उसका शुक्र अदा करें, ना कि इस तरीक़े से नाक़दरी करें। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस तरीक़े के मामलात से बच जाएं। इंशाअल्लाह शादी के बाद आपके घर सालों साल खुशहाल रहेंगे, औलाद आपकी फरमाबरदार रहेगी। जब अल्लाह ताला आपको नेमत से नवाजे तो अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।